اللہ کی مخلوق کو آپ کو جن اعمال سے نفع پہنچا، جس ذکر سے نفع پہنچا، جس تسبیح سے نفع پہنچا، یا کسی ٹوٹکے سے، طبی ہو ٹوٹکا یا روحانی، تو اللہ کی مخلوق کو وہ بتائیں. اللہ راضی ہوگا، مخلوق کا نفع ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اللہ رحمت کے انشاءاللہ فیصلے فرمائے گا. کون بتائے گا کس کو کس عمل سے نفع پہنچا؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، اور کون بتائے گا؟ ہاں جی. اب دیکھیں، اس وقت مجھ سے کچھ سوال نہ کیجیے گا، آپ سے درخواست ہے، اس کے جواب دینے کے لیے میں بیٹھا رہتا ہوں. اب تو صرف اس وقت یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے مشاہدات اور تجربات بتائیں. جی بتائیے. السلام علیکم، میرا نام رضوان مجید ہے، میں بہاول نگر سے تعلق رکھتا ہوں اور فارماسیوٹیکل کمپنی میں ریجنل مینیجر ہوں. ڈاکٹرز کا انتظار کرتے ہوئے بعض کا کافی وقت گزر جاتا ہے، تو سورت قریش کو معمول بنایا. 11 سے 15 بار پڑھنے کے درمیان ڈاکٹر کال لے لیتا ہے، اور بعض اوقات گاڑی نہیں ملتی. تو کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک دفعہ 9 ذی الحج کو مجھے بس اسٹاپ پہ 1 گھنٹہ ہو گیا. اچانک میرے ذہن میں آیا کہ سورۃ قریش پڑھنی چاہیے. 5 دفعہ سورۃ قریش پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین گاڑی کا انتظام کر دیا. اور بعض اوقات میرا موبائل خراب ہو جاتا ہے تو میں سورۃ قریش پڑھ کے اس کو دم کرتا ہوں، وہ صحیح ہو جاتا ہے. اور میرا ایک میڈیکل ریپ چھوڑ گیا جو کہ میرا ٹاپ اچیور تھا، اس کے لیے میں بہت پریشان تھا. تو میں نے اپنی خالہ کو کینیڈا کال کی تو اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا کہ آپ 2 نفل پڑھیں جس کے اندر سورۃ المائدہ کی آیت ہے ربنا انزل علینا مائدۃ. 21 بار میں نے یہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے اسی لڑکے کو مجھے واپس دے دیا. اور اس کے علاوہ بعض کا میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے میں نے ربنا ہب لنا من ازواجنا والی دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے آنا تھا درس پہ، مجھے شارٹ لیو چاہیے تھی فیکٹری سے، تو وہ شارٹ لیو نہیں دے رہے تھے. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا سائن کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی چھٹی نہیں ہے، جاؤ یہاں. تو میں باہر نکلا تو میں نے سورۃ قریش کا جو ہے وہ شروع کر دیا. تقریباً 5 سے 11 مرتبہ پڑھی ہوگی. تو انہوں نے خود ہی مجھے بلایا اپنے آفس میں اور انہوں نے کہا یہ لو آپ کو لیو ہے اور آپ جا سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم، میرا نام محمد علی ہمایوں ہے، ٹیچر ہوں، کراچی سے آیا ہوں درس کے لیے. عید سے پہلے 3-4 دن پہلے عید سے گھر سے جب بھی نکلتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح اور یا حافظ و یا سلام کی ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں. تو گھر سے نکلا اور اسٹاپ پہ آ کے عبداللہ کوچ میں بیٹھا. جو ہی ابھی بیٹھا تو 2 ڈاکو جو ہے وہ کوچ میں آ گئے. ساری کوچ انہوں نے جو ہے وہ لوٹ لی. آہستہ آہستہ چلاتے رہے اور لوٹتے رہے. اور یقین مانے سب دوست کہ میں ایک سیٹ پر بیٹھا رہا، میری طرف انہوں نے دیکھا ہی نہیں. اس وقت میری جیب میں 11,500 روپے تھے، میری طرف انہوں نے دیکھا نہیں. پوری کوچ لوٹ کے وہ اتر گئے اور میری طرف انہوں نے دیکھا نہیں بالکل. اور میں سمجھتا ہوں اس وظیفے کی برکت سے اور آپ کی دعاؤں سے یہ جو ہے وہ. السلام علیکم، میرا نام غلام مرتضیٰ ہے. السلام علیکم، میرا نام غلام مرتضیٰ ہے، پاک پتن سے میرا تعلق ہے. میری بچی کے سر میں بہت جوئیں تھیں، وہ کسی طرح بھی نہیں جا رہی تھیں. تو سرسوں کے تیل پر 41 دفعہ سورہ علم نشرہ اول آخر 7 دفعہ درود ابراہیم جو ہے نا وہ میں صبح شام دم کرنا شروع کر دیا. اور وہی تیل جو سب گھر والے اور بچے لگاتے تھے، حیرت انگیز طور پر بچی کے سر سے جوئیں ختم ہو گئیں. اور 2 انمول خزانے آپ سے ملاقات میں آپ نے اجازت دی تھی، جو میں اجازت سے پہلے بھی پڑھتا تھا. تو میں جس کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے دم
کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے. السلام علیکم. میرا نام محمد اکرام ہے. کراچی سے میرا تعلق ہے. میں اپنی بیٹی کی شادی کی وجہ سے بھی انتہا پریشان تھا, بہت زیادہ پریشان تھا. تو مجھے اب قریب جولائی 2012 میں میرے ایک عزیز ہیں, انہوں نے کہا بھائی آپ یہ تعویذ کریں. تو میں نے اپنی بیٹی سے وہی لکھوایا اور اس نے اپنے گلے میں بھی ڈال لیا. تو الحمدللہ مشکل 2 یا 3 مہینے گزرے تھے کہ میری بیٹی کی شادی کا پیغام آ گیا اور اس کی شادی ہو گئی. اسی طرح سورہ قریش کا ہے, اور یہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا بھی مجھے بہت تجربہ ہے. کئی مرتبہ میری چیزیں گم ہوئی, تو جب میں نے یہ پڑھی ہیں تو مجھے ماشاءاللہ میری چیزیں مل گئی ہیں. اور بھی بہت سے ہیں, بہرحال کس کس کا ذکر کروں. یہ میں نے خاص طور پہ اپنی بیٹی کا جو ہے یہ خاص طور پہ مجھے بتایا تھا. بہت شکریہ. السلام علیکم. اور کوئی وظیفہ بتائیں آپ. اپنی میں تو تعویذ نہیں چھپتے. جی ہاں, میں کرتا رہتا ہوں, ویسے بہت سے کر رہا ہوں, لیکن میرے دماغ میں میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ بس جو یادداشت ذرا کم ہے تو میں بدلا نہیں سکتا. اپنی میں تو تعویذ نہیں چھپتے. آپ نے کہاں سے تعویذ لیا؟ وہ اس میں ایک آیا تھا جنوری 2012 کے, اس میں تعویذ کہہ لیں یا کچھ بھی کہیں اسے, وہ آیا تھا. تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا بھائی یہ لکھ لو, تو اس نے وہ لکھا تھا, تو وہ پھر اس نے اپنے گلے میں بھی ڈالا ہے. ٹھیک ہے, اور بتائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد شجاعت ہے. عید سے میں آ رہا تھا اپنے گھر انکارا صاحب, تو سیکریٹریٹ کے قریب ایکسیڈنٹ ہونے لگا. تو میں نے اتنا زبردست ایکسیڈنٹ ہونا تھا, لیکن برکت تھی کہ میرے بیگ میں بکری سے میں حفیظ السلام کے کمال کی کتاب لے کے جا رہا تھا. اس کی برکت سے مجھے معمولی سی چوٹ آئی گھٹنے پہ, اور میری صرف معمولی سی گھٹنے پہ جو نا وہ پینٹ پڑی. میں تو میرا معمول ہے کہ میں روزانہ صبح اور شام ایک تسبیح یا حفیظ السلام کی میں پڑھتا ہوں, اور یا تو بیگ کی جو بیگ میں ایک بک تھی اس کی برکت میں بچا ہوں. صاحب السلام علیکم. میرا نام حافظ محمد صغیر ہے. یہ کچھ دنوں بعد میرے دل کو جو بے چین میرا دل ہوا تھا, 2 طریقے کی بات ہے. میں اس وقت جاب پہ تھا, تو آپ کے ملاقات کے وقت آپ نے کچھ مجھے وظیفہ بھی بتایا, وہ بھی پڑھتا تھا. کچھ اعمال کرتا ہے وہ بھی کرتا تھا میں, اور نماز بھی باقاعدگی سے میں پڑھتا تھا. درس میں آتا, درس میں بھی باقاعدہ 1.5 سال سے میں آ رہا ہوں. تو 2 طریقے کی بات ہے کہ دل اس وقت بڑا بے چین تھا, بے قرار تھا. اس وقت دل جاب کے وقت ظہر کی نماز میں وہی پڑھ لیتا تھا. تو اس وقت جب میں نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد بھی دل میرا بڑا بے چین, کبھی میں اوپر کبھی نیچے, کبھی میں باہر جاؤں, کبھی کیا کھاؤں کبھی کیا پیوں, مجھے سمجھ نہیں کچھ آ رہا تھا. جب وہاں سے جاب کے وقت مجھے چھٹی ہوئی تو گھر آیا. گھر آنے کے بعد میں نے روحانی غسل کیا. اس کے بعد بھی تھوڑا میرا جسم ہلکا بلکا ہو گیا. اس کے بعد بھی دل کو کوئی چین قرار بھی نہیں آیا. پھر عصر کی میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں آپ کا جو بتایا ہوا جو وظیفہ وہ میں پڑھتا. تو پڑھنے کے بعد پھر تھوڑا 5-10 منٹ مراقبہ کرتا, اس کے بعد پھر مڑ جاتا. تو عصر کی جب میں نماز پڑھی اس کے بعد بھی میرے دل کو قرار و چین نہیں آیا. اس وقت عصر کی نماز فوراً نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد گھر آ گیا. گھر آنے کے بعد پھر باہر نکلے, کبھی چھت پہ کبھی کہاں, مجھے سمجھ نہیں اس وقت نہیں آ رہی تھی. اس وقت دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ مولا یا کیا ماجرا, یا مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا, یا کوئی ایسا اعمال چھوٹ گیا, کیا ہوا, یہ میرے دل کو قرار و چین نہیں ہے. میری آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. اس وقت ایسا ہوا کہ مغرب کی اذان ہوئی تو مسجد میں بھاگ گیا, مسجد میں بیٹھا رہا. جب قد قامت الصلاح کی آواز آئی تو اس وقت آپ کی جو بتائے ہوئے اعمال تھے وہ میرے ذہن میں آئی. اس وقت دل میں اللہ تعالیٰ سے میں نے بات کی کہ اللہ میرے دل میں ایسے کچھ سجا دے, یا کوئی مجھ سے گناہ ہو گیا, یا کوئی ایسا اعمال چھوٹ گیا. تو اس وقت میں نے جب فرض نماز ادا کی 3, تو ادا کرنے کے بعد جو سنت پڑھی, سنت پڑھنے کے بعد جو نفل پڑھی, اس کے بعد میرے دماغ میں بات آئی
میں کافی عرصے سے یہ کر رہا مختصر کریں جی، مختصر کریں. تو اس کے بعد یہ میرے دماغ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے سجائی کہ میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص یہ پڑھ کے مسلمانوں کی روحوں کو ہدیہ کر دیتا ہوں، بخش دیتا ہوں میں. اس کے بعد جب میں نے یہ کیا، اس کے بعد جو دل کو سکون اور چین اور اقرار آیا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور بتا دیں اس کے بعد بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد المعید اسلام ہے. میں یہاں لاہور کا رہائشی ہوں اور میں ریڑھی پہ بریانی لگاتا ہوں. تو میں جب صبح 9 بجے سے 10 بجے تک نکلتا تھا تو شام کو عشاء ہو جاتی تھی، میں بریانی بیچتا یعنی کہ یہ سین ہوتا تھا میرے ساتھ. جب سے مجھے درس کے دوران بقیہ نماز میں پہلی رکعت میں علم نشرح لک اور دوسری رکعت میں علم تر کیف کا عمل جب سے پتہ چلا، جب سے زندگی میں آیا، الحمدللہ اللہ رب العالمین مجھے اثر سے پہلے گھر بھیج دیتے. اتنی برکت ہوئی میرے ٹائم میں. اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں لیکن یہ فی الحال ذہن میں آ رہی تھی وہ بتا دی میں نے آپ کو. جزاک اللہ.